غزوہ ہند کسی ایک جنگ کا نام نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہے جس کا آغاز محمد بن قاسم سے ہوا۔ سلطان محمود غزنوی بھی غزوہ ہند کی مہموں میں شریک ہوتے تھے، پھر سلطان شہاب الدین غوری فاتح ہند، پھر اس کے بعد احمد شاہ ابدالی، اور اب یہ پاکستان فوج، پاکستان آرمی اور مسلح افواج ہماری جو مسلسل ہندوستان کے مشرکوں کے ساتھ تصادم میں ہے، یہ سب غزوہ ہند کی مختلف مہموں کے نام ہیں۔ اب جس چیز کا سوال اب اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ غزوہ ہند کی آخری مہم کب ہوگی۔ 1948 میں بھی جب ہم نے ہندوستان سے تصادم کیا مشرکوں سے، 65, 71, 99 جو جتنے بھی لائن آف کنٹرول پہ ہمارے کلیشز ہوتے ہیں، یہ سب غزوہ ہند کی مہم میں ہیں۔ وہ تمام مسلمان پاکستانی جو ہندو مشرکوں کے ساتھ حالت جنگ میں، چاہے سوشل میڈیا پہ ہیں، انفارمیشن وارفیئر میں، اکنامک وارفیئر میں، محاذ جنگ پہ لڑ رہے ہیں، وہ غزوہ ہند کے مجاہدین ہیں۔ سیدی رسول اللہ نے اپنی جتنی احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں، وہ ان میں جو آخر الزمان کی حدیث ہیں، جب یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ غزوہ ہند ہو کے ختم ہو گیا، یہ بات اس لیے غلط ہے کہ احادیث مبارکہ میں جو آخری زمانے کی احادیث ہیں، ان میں غزوہ ہند کا ذکر کثرت سے آتا ہے۔ سیدی رسول اللہ نے اپنی احادیث مبارکہ میں سندھ پر مسلمانوں کے حملے کا ذکر فرمایا، یہ محمد بن قاسم کا حملہ تھا جو سندھ پہ گیا۔ پھر ہند کا لفظ استعمال فرمایا جو محمود غزنوی، غوری ابدالی اور پاکستان آرمی۔ پھر آپ نے مشرق کے جانب کا ذکر کیا کہ مشرق سے مسلمان فوجیں، آپ نے خراسان کا ذکر کیا، خراسان کی جانب کا ذکر کیا۔ ان تمام احادیث مبارکہ کو آپ اکٹھا کریں تو 100% یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آخری زمانے میں ایک مسلمان فوج جو ہندوستان سے ٹکرائے گی، ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹے گی اور اس کے بعد پلٹے گی واپس اور اسرائیل کے خلاف جہاد کرے گی اور بیت المقدس شریف کو آزاد کرائے گی، اسرائیل پر حملہ کرے گی۔ اب یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے، محمد بن قاسم کی ہو، غزنوی، غوری، ابدالی، لیکن کبھی بھی کوئی مسلمان فوج ایسی نہیں اٹھی کہ جو ہند کے تصادم کے بعد شام اور فلسطین جا کر وہاں ان کو آزاد کرائے گی۔ احادیث مبارکہ میں ایک بات یاد رکھیے گا، تھوڑا سا یہ میرے ساتھ ایک حدیث شریف لگی ہوئی ہے، لِتَفْتِحَنَّ الْقُسْطُنْطُنْیَةَ فَنِعْمَ الْأَمِیرُ أَمِیرُهَا فَنِعْمَ الْجَیْشُ ذَلِکَ الْجَیْشُ۔ سیدی رسول اللہ قیامت تک آنے والے تمام واقعات کی بشارتیں، خوشخبریاں، وارننگز، سب کچھ اپنی امت کو عطا فرما دی۔ سیدی نے ایک حدیث شریف بیان فرمائی جو آپ کو میں نے ابھی سنائی ہے۔ اس کے مطابق قسطنطنیہ کا شہر جو آج استنبول کانسٹینٹینوپل ہے، وہ لازماً فتح ہو جائے گا اور بہت ہی جنتی فوج ہوگی جو اس کو فتح کرے گی اور جنتی امیر ہوگا جو اس کو فتح کرے گا۔ سیدی کی اس حدیث شریف کے بعد 900 سال تک مسلمان فوجیں، چاہے وہ سیدنا عثمان کے دور میں ہوں، اس کے بعد بنو امیہ ہو، اس کے بعد بنو عباس ہو، اور اس کے بعد عثمانی سلطانوں کا وقت ہو، مسلسل 900 سال تک مسلمان اس حدیث شریف کو پورا کرنے کے لیے قسطنطنیہ پر حملے کرتے رہے، اور سب کو یقین تھا کہ سیدی نے فرمایا ہے یہ شہر فتح ہوگا۔ اور 1453 میں پھر سلطان محمد فاتح نے اس شہر کو فتح کیا اور الحمدللہ آج تک یہ شہر مسلمانوں کے پاس ہے۔ آج بھی سلطان فاتح جنتی سلطان کہلاتے ہیں۔ اسی طرح کسی پاکستانی کو شک اب نہیں ہونا چاہیے پوری دنیا میں، اپنی خوش نصیبی پہ ناز کرو کہ سیدی رسول اللہ کی واضح حدیث ہے کہ آپ نے سیدنا ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اللہ نے اس فوج کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے کہ جو غزوہ ہند میں شریک ہوگی۔ یہ لفظ غزوہ ہند حدیث شریف میں استعمال ہوا ہے۔ بہت سے لوگ آج سوال کرتے ہیں غزوہ تو اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں سیدی رسول اللہ خود شامل ہوں، تو اس کو غزوہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ سیدی نے خود لفظ غزوہ استعمال فرمایا ہے، اور تمام فقراء صاحب نظر اور اولیاء یہ بات فرماتے ہیں کہ اس کو غزوہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی روحانی قیادت خود سیدی رسول اللہ فرمائیں گے۔ جس طرح پاکستان کو بنایا سیدی رسول اللہ کے روحانی فیض نے، سیدی رسول اللہ کی براہ راست نگرانی میں یہ پاکستان بنا ہے۔ گہری بات۔ اسی پاکستان کی حفاظت کی جا رہی ہے، اور یہی پاکستان بنا ہی اس لیے تھا، ہمارے بننے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم نے یہاں سے غزوہ ہند لڑ کر ایک مرتبہ پھر ہندوستان کو توحید کے کلمے میں لے کر آنا ہے۔ اقبال بابا نے اس کے اوپر فرمایا تھا، ایک مرتبہ پھر معمور ہوگا یہ چمن نغمہ توحید سے۔ اقبال بابا نے یہ بات خوشخبریاں اپنی زبان میں دی ہیں، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ ساری خوشخبریاں پاکستان آرمی کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے،
اور اب جو نریندر مودی نے جو کارروائی شروع کی ہے کشمیر میں، الحمدللہ یہ غزوہ ہند کی آخری مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ مبارک ہو پاکستانی قوم کو۔ اب اس خوش نصیبی میں اس سے پیچھے مت ہٹنا، اس کی بشارت سیدی نے اس وقت عطا فرمائی تھی، اور 1400 سال مسلمان اس کا انتظار کرتے رہے۔ اچھا زید صاحب، غزوہ ہند اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بہت سے لوگ بڑے کنفیوز ہیں، وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ آخر غزوہ ہند اور مقبوضہ کشمیر کا آپس میں کیا کنیکشن ہے، کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، یہ بات ہندوستان کی فوجوں سے ہمارا تصادم ہونا ہے۔ جتنی باتیں سیدی رسول اللہ فرماتے ہیں اس کو زمین پہ جیو پولیٹیکل آپ اس کا انالیسس آپ کر سکتے ہیں۔ مثلا حدیث شریف میں آیا کہ فلسطین میں اسرائیل کی ریاست کا قیام وجود میں آئے گا یا یہودی اکٹھے ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں آیا کہ آخری جنگ مسلمانوں کی یہودیوں کی فلسطین سے ہوگی۔ 1300 سال مسلمان حیران ہوتے رہے، کیسے ممکن ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کی کوئی بستی آباد ہو جائے، کوئی ملک آباد ہو جائے؟ پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلمانوں کو وہ حدیث سمجھ میں آئیں، 1300 سال سے جو سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اسی طرح غزوہ ہند کے بارے میں فرما دیا گیا۔ اب آن گراؤنڈ جیو پالیٹکس آپ خود دیکھ لیجئے۔ سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ غیر عربوں میں اللہ ایک مسلمان فوج کو پیدا کرے گا جس کے ہتھیار عربوں سے بہتر ہوں گے، جس کے مجاہد شہسوار عربوں سے بہتر ہوں گے، اور وہ پھر دنیا میں مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ یہ ساری نشانیاں پھر پاکستان آرمی پہ ہوتی ہیں کہ اللہ نے ایٹمی طاقتیں ہمیں بنایا ہے، اللہ نے مجاہد ہمارے سب سے تگڑے بنائے پوری مسلم دنیا میں۔ تو جو کچھ کشمیر میں اب ہو رہا ہے یہ براہ راست مشرک فوجوں سے تصادم ہے۔ جنگ انہوں نے شروع کر دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پھر آنے والے وقتوں میں بہت سارے اولیاء نے، صاحب نظر، صاحب بصیرت لوگوں نے اس کی خوشخبریاں اور بشارتیں اور تشریح فرمائی کہ کس طریقے سے اس غزوے کا آخری مہم کا آغاز ہوگا۔ اور حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اس معاملے میں بہت مشہور اور ایک بزرگ جنہوں نے ساری پیشنگوئیاں کی آخری والے دور کے حوالے سے، صاحب بصیرت، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اس غزوے کا آغاز بھی کشمیر سے ہی ہوگا، اور کشمیر سے جنگ شروع ہوگی اور ہوتے ہوتے پھر پورے ہندوستان کی طرف چلی جائے گی۔ آج کے دور میں بھی جتنے صاحب نظر، صاحب بصیرت بزرگ ہیں، ان سب نے یہی خوشخبری دی ہے۔ حضرت مقصود الہی نقشبندی ہیں کراچی میں ایک بزرگ ماشاءاللہ، انہوں نے بھی یہی خوشخبری دی ہے کہ جنگ کشمیر سے شروع ہوگی اور پھر وہاں سے پھیلتے پھیلتے یہ پورے ہندوستان کو اللہ تعالیٰ پاکستانی فوجوں کے قبضے میں دے دے گا۔ اب جو انڈیا میں ہو رہا ہے، وہاں جو تصادم ہے، خود جو وہاں پہ ایک کلیش ہے، پوری جو نیکسلائٹس اور جو ماویسٹ اور خالستانیز اور پورے انڈیا میں جو تصادم مچ گیا ہے مودی کے آنے کے بعد، اب تو بالکل نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان کے حصے بکھرے ہونے جا رہے ہیں۔ اور جو انہوں نے اس وقت کشمیر میں جا کے ایک جنگ شروع کی ہے، اب پوری دنیا کو نظر آ گیا ہے کہ یہ فیشسٹ، یہ زائنسٹ، یہ ناپاک اور پلیت لوگ جو جینوسائیڈ کرنے جا رہے ہیں، اب پاکستانی ان کے خلاف کارروائی کریں گے تو کوئی پاکستان کو بلیم نہیں کرے گا۔ دشمن نے خود قدم اٹھا کر اپنے آپ کو پھندے میں پھنسا لیا ہے، اب ہم نے صرف جوابی کارروائی کرنی ہے۔ اچھا، ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان بھی یہ دعویٰ کرتی ہے زیاد حامد صاحب کہ غزوہ ہند لڑنے والی فوج ٹی ٹی پی ہے جو پاکستان کو فتح کرنے کے بعد بھارت سے جنگ لڑے گی، یعنی بھارت کو فتح کرے گی۔ اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، یہ بہت ہی بڑا کرم اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو خوارج ہیں، چاہے وہ آئیسس کے خوارج ہوں جو مڈل ایسٹ میں ہیں، جو ٹی ٹی پی کے یہاں ہیں، ان سب نے دین کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی۔ خوارج آئیسس والے آپ نے دیکھا، انہوں نے ایک جعلی خلافت قائم کرنے کی کوشش کی، کالے جھنڈے بنا لیے۔ کیونکہ ایک حدیث شریف ہے رایات السود کے بارے میں، کالے جھنڈوں کے بارے میں، جس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے، اور ان سب نے یہ کلیم کیا کہ ہم وہ کالے جھنڈے والے ہیں، سب نے اپنے جھنڈے نکال لیے باہر۔ لیکن جو عربی جانتے ہیں، جو عربی کی پرانی زبان اور ڈکشنریز کو جانتے ہیں، وہ اس بات سے واقف ہیں کہ رایات السود کا مطلب کالے جھنڈے نہیں ہیں۔ رایات السود کا ایک مطلب سبز ہلالی پرچم ہوتا ہے، گہرے سبز رنگ کا پرچم۔ سود کا لفظ جو ہے وہ گہرے سبز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، باعزت اور مکرم اور معزز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر رایات السود کا کوئی صحیح ترجمہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ سبز پرچم جن کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، اور اللہ اکبر، یہ بھی پاک سرزمین ہے، یہ پاکستان جس کا مطلب مدینہ ثانی ہے، اس کے پرچم ہے یہ رایات السود۔ خوارج نے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ٹی ٹی پی تو ویسے ہی را کی تھی، پاکستان کے خلاف انہوں نے جنگ کرنی تھی، تو اپنے اس حرام کام کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بڑا نیک کام کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو غزوہ ہند کا مجاہد کلیم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اللہ کا فضل و شکر ہے کہ تمام احادیث مبارکہ اور رایات السود کی نشانی، یعنی سبز ہلالی پرچم گہرے سبز رنگ کے جن کو اللہ نے عزت دی ہے،
یہ پاک سرزمین، یہ پاکستان کا، یہ ہمارا سبز ہلالی پرچم ہے، اس کی بشارت بھی سیدی رسول اللہ نے احادیث شریف میں دی تھی۔ یقین کریں گے ماشاءاللہ اتنا بڑا نصیب ہے اس پاک سرزمین کا کہ ہمارے سبز ہلالی پرچم کو سیدی رسول اللہ نے اس کی بشارت دی ہے، اس کو مبارک دی ہے، اور ماشاءاللہ یہ ہمارے حوالے کیا گیا۔ ٹھیک، آپ نے پرچم کی بات کی، مجھے ایک اور جھنڈا یاد آ گیا جی، غزوہ ہند سے متعلق احادیث شریف میں بھی ذکر کیا گیا، جیسے کہ آپ نے بڑا کلیئر کیا۔ اچھا کہ جو لشکر ہے غزوہ ہند جو لڑے گا وہ کالے جھنڈوں والا ہوگا، یہ ذرا کنفیوژن ہے، یہ بھی ذرا کلیئر کیجیے گا جیسا، اور خراسان وغیرہ کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ اچھا داعش جس نے مسلمانوں اور انسانوں پر بہت ظلم ڈھائے ہیں وہ بھی کالے جھنڈے استعمال کرتی ہے اور خراسان کو بھی خود سے جوڑتی ہے، کیا یہ بھی ایک طرح کا دعویٰ کرتے ہیں کہ داعش غزوہ ہند لڑے گا؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے، کنفیوژن ہے بہت بڑی۔ میں نے یہی آپ کو ابھی سمجھایا نا کہ ان لوگوں نے خراسان کی احادیث کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی۔ یہ پاکستان جس علاقے میں ہے، اس پورے علاقے کے لیے سیدی رسول اللہ نے کئی الفاظ استعمال فرمائے، جیسے میں نے کہا آپ نے سندھ کا لفظ استعمال فرمایا۔ سندھ محمد بن قاسم کے دور میں کراچی سے لے کر دیبل سے لے کر ملتان تک پھیلا ہوا تھا، آدھے سے زیادہ پنجاب سندھ میں آتا تھا۔ سیدی رسول اللہ نے ہند کا لفظ استعمال کیا چونکہ یہ ہند کا حصہ تھا۔ سیدی رسول اللہ نے خراسان کا لفظ استعمال کیا کہ آدھے سے زیادہ پاکستان خراسان میں آتا ہے۔ آپ نے فرمایا خراسان کی جانب سے لشکر اٹھیں گے۔ ان تمام احادیث کو اکٹھا کیجئے، غزوہ ہند کی حدیث کو جوڑیے تو صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ آپ سیدی رسول اللہ پاک سرزمین کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب ان خوارج نے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی خراسان کی حدیث کو بھی۔ آئسس آپ نوٹ کریں گے جس کو مڈل ایسٹ سے اٹھا کر افغانستان میں لایا گیا ہے، یہ اپنے آپ کو آئسس خراسان کہتی ہے کہ ہم خراسان کے داعش ہیں، ہم خراسان کے مجاہد ہیں، اور کالے جھنڈے انہوں نے رایات السود کی حدیث سے اٹھا لیے۔ یہ ساری تشریح، اب چونکہ سارے وہ اپنے کارڈ کھول چکے ہیں، سارے راز اپنے کھول چکے ہیں، اب آپ کلیئرلی ان کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں کہ خراسان کی جو احادیث ہیں وہ پاکستان سے متعلق ہیں، وہ کسی داعش خوارج کے بارے میں نہیں ہے، اور رایات السود جیسے آپ کو بتایا یہ کالے جھنڈے نہیں ہیں، یہ گہرے سبز جھنڈے ہیں کہ جن کو اللہ نے عزت دی ہے، جو پاک سرزمین اور پاکستان کے جھنڈے ہیں۔ تو الحمدللہ اب دشمنوں نے سارے کارڈ کھول دیے تھے، اور اب یہ تشریح جو ہم بتا رہے ہیں یہ اللہ کے فضل سے 100% ثابت کرتی ہے کہ یہ سعادت پاک سرزمین کو، ہمارے سبز ہلالی پرچم کو اور پاکستان کی مسلح افواج کو اللہ نے دی ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا ہی تصادم ہے پوری امت مسلمہ میں، اور کوئی فوج مشرق ہندوستان سے تصادم میں نہیں ہے سوائے ہمارے اور ہمارے تمام افسر اور جوان۔ وہ صرف یہ نیت رکھیں کہ ہم غزوہ ہند کے مجاہد ہیں، چاہے وہ سپلائی میں ہو، میڈیکل کور میں ہو، چاہے وہ پیچھے کہیں بیٹھے ہوں سائبر ورلڈ میں ہو، چاہے ریڈارز کے اوپر ہوں، وہ سب اللہ کے فضل سے غزوہ ہند کے مجاہد ہیں ماشاءاللہ۔ مبارک ہو پاکستانی قوم کو یہ عظیم ترین خوشخبری، جس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ جنگ ملی اگر تو میں اپنے سارا سامان بیچ کر اس میں شامل ہو جاؤں گا، کیونکہ اگر میں اس میں شہید ہوا تو افضل الشہداء میں ہوں گا، اعلیٰ ترین شہید ہوں گا۔ جو غزوہ بدر کے جو شہداء ہیں ان کے برابر افضل الشہداء میرا مقام ہوگا، اور اگر میں بچ گیا تو میں ایک آزاد، جہنم سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا، جس کو جہنم کی آگ کبھی چھو نہیں سکے گی الحمدللہ۔ ٹھیک ہے زید صاحب، آپ نے بڑا کلیئرلی بتایا تھا، لیکن میں نے دوبارہ یہ سوال آپ سے اس لیے پوچھا تھا خراسان والا اور یہ جو کالے جھنڈوں والا کہ بہت سے لوگوں کو کنفیوژن رہ گیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ آپ ذرا دوبارہ بتا دیں، ایکسپلین کر دیں تاکہ وہ کنفیوژن ختم ہو جائے۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا غزوہ ہند پر ہم نے دیکھا کہ بھارت نے ایک ویب سیریز بنائی ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا اگر غزوہ ہند پہلے ہو چکا تو بھارت اس پر ویب سیریز بنا کر لوگوں کی ذہن سازی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اور اس بار ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار یہ کیوں زور دیتا ہے کہ غزوہ ہند پہلے ہو چکا ہے اور اس کے لیے وہ سیریز بھی بنا چکا ہے؟ بھارت اتنا خوف زدہ کیوں ہے؟ دیکھیے فضا، یہ مشرک اور دشمن اور یہودی جو ہے نا، یہ ہماری کتابوں کو ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ جب سیدی رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ ایک ایک پتھر پکارے گا اسرائیل میں کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے اور مسلمان فوجیں اس کو قتل کریں گی، تو ایک درخت کا نام لیا آپ نے، فرمایا وہ درخت اس کے پیچھے یہودی چھپ جائیں گے۔ اور آج پورے اسرائیل میں وہ درخت لگائے جا رہے ہیں کیونکہ ہم ان کے پیچھے چھپیں گے، چونکہ مسلمانوں کی فوجیں ہمیں نہیں دیکھ سکیں گی۔ یہ ہم، اور جب یہ امریکنز فوجی اور اسرائیلی فوجی جب عراق انہوں نے فتح کیا تو عراق میں گھر گھر جا کے پوچھتے تھے کہ تم نے یہاں کسی امام مہدی کو دیکھا ہے؟ یعنی ان کو یہ تھا کہ شاید امام مہدی آنے والے ہیں تو ہم ان کو ابھی پکڑ کے تلاش کر لیں۔ جیسے فرعون ان بچوں کے پیچھے تھا، اس بچے کو مار دیتا تھا، لاکھوں بچے اس نے قتل کیے اسے ایک موسیٰ کو تلاش کرنے کے لیے۔ یہ ان کی ذہنیت ہے، ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ غزوہ ہند ہونا ہے، انہوں نے ہماری احادیث کو پڑھا ہے، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے
کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا ایک تصادم ہوگا جس میں یہ مار دی جائیں، سارے ختم ہو جائیں گے، شکست کھا جائیں گے، ہندوستان دوبارہ مسلمانوں کے غلبے میں چلا جائے گا۔ اور پچھلے 1300 سال سے ہم ان پر حکمرانی کرتے آ رہے ہیں، محمد بن قاسم کے وقت سے لے کر ان کی نسلوں میں، ان کے ڈی این اے میں، 1300 سال کے ڈی این اے میں مسلمانوں کا خوف شامل ہے۔ سوچیں جس قوم نے ان پر 1300 سال حکومت کی ہو، اس کے آگے یہ کھڑے نہیں ہو سکتے، بات نہیں کر سکتے، ہکلا جاتے ہیں، زبانیں بند ہو جاتی ہیں ان کی۔ یہ صرف مکاری سے، یہودیوں کے ساتھ مل کر، امریکہ سے مل کر سازش کر کے ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، کھل کے سامنے نہیں آتے۔ ان کو ایمان کی حد تک یقین ہے کہ غزوہ ہند ہونا ہے، ان کے اپنے جوتشیوں نے بتایا ہوا ہے، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی ایک جنگ پاکستان سے ہوگی جو پاکستان ان کو ختم کر دے گا بالکل۔ یہ اپنی تقدیر کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کنفیوژن بڑے بڑے مولوی بیچ میں خریدے ہیں انہوں نے کہ یہ کہنے کے لیے کہ غزوہ ہند کی حدیثیں ضعیف ہیں، غزوہ ہند ہو چکا ہے، اب تو نہیں ہوگا۔ پریڈکشن دی ہے کہ اس طرح غزوہ ہوگا، کیا انہوں نے پریڈکشن یہ بھی دی ہے کہ جیتیں گے ہم، ہاریں گے وہ؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کے اپنے بڑوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں سے، ہماری پاکستانیوں سے 4 جنگیں ہوں گی اور چوتھی جنگ ڈیسائسو ہوگی جس کے اندر یہ مسلمان ہمیں کھا کے ختم کر دیں گے۔ یہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے، ان کی اپنی کتابوں میں بھی جیسے ہم نے کہا کہ لکھا ہوا ہے، ساری حقیقت ان کی بکس میں لکھی ہوئی ہے کہ ایسا ہونا ہے، لیکن یہ اپنی تقدیر کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طرح ہمیں سیدی رسول اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ ہماری خوشخبری، یہ وہ جنگ ہے جس کا نتیجہ ہمیں پہلے ہی معلوم ہے۔ ہاں ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نقصان اٹھا سکتے ہیں، ہم اگر وہ غیرت و شجاعت و دلیری کا مظاہرہ نہ کریں تو ہمیں قیمت زیادہ دینی پڑے گی، لیکن اللہ کے فضل سے جو انجام ہے وہ وہی ہے کہ یہ چمن معمور ہوگا ایک مرتبہ پھر نغمہ توحید سے، ماشاءاللہ ایک مرتبہ پھر مسلمان فوجیں مغرب سے آئیں گی اور دہلی پر قابض ہوں گی۔ لیکن جنگ کا آغاز تمام جیوپولیٹیکل نشانیاں بھی یہ بتا رہی ہیں کہ کشمیر کے محاذ سے ہوگا، جو کہ اب انہوں نے جنگ چھیڑ دی ہے وہاں پر، اور اب ہم مسلمانوں نے صرف اس پر رسپونڈ کرنا ہے۔ ہمیں معلوم تھا کہ جس قسم کے پاکستان کے اندر مائنڈ سیٹ ہے کہ لوگ غزوہ ہند کے بارے میں شک میں مبتلا تھے، لیکن اب اللہ کے فضل سے جو بدترین دشمن آ گئے ہیں، اب کسی کو کوئی شک نہیں جو غزوہ ہند میں حصہ لیں گے، پارٹیسپیٹ کریں گے۔ دیکھیں یہ جس طریقے سے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لتفتحن القسطنطنیہ والی حدیث شریف ہے، پوری مسلمان ملت یہ جانتی تھی کہ قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور اس فوجوں میں مسلمانی سلطانوں کی فوجوں میں شامل تھے پوری مسلم دنیا کے مجاہدین۔ اسی طرح اگر ہم پروموٹ کریں، پوری مسلم دنیا کو بتائیں غزوہ ہند، تو خاص طور پر یہ غزوہ ہند کا کانسیپٹ اب ترکوں میں بہت ڈیولپ ہو چکا ہے، عربوں میں بہت ڈیولپ ہو رہا ہے، افغانیوں میں موجود ہے، ایرانی بھی اب اس پہ رسپونڈ کر رہے ہیں، اور ہمیں اللہ سے پوری امید ہے کہ اگر پاکستان آرمی سٹینڈ لے جائے تو یہ مسلم دنیا غزوہ ہند کی سعادت میں ہمارے سے پیچھے نہیں رہے گی، ہمارے ساتھ شامل ہوگی۔ اس کی بشارت بھی نعمت اللہ شاہ ولی دے چکے ہیں کہ جب غزوہ ہند ہوگا پھر پوری مسلمان دنیا سے لوگ آئیں گے، جس طرح افغان جہاد میں شرکت کرنے کے لیے پوری مسلمان دنیا سے مجاہدین آئے تھے، اب چاہے سرکاری طور پر آئیں یا مجاہدین آئیں، لیکن انشاءاللہ پوری مسلم امہ اس غزوے میں ہمارے ساتھ شامل ہوگی۔ پاکستان آرمی کو آفیشلی اس کو ڈاکٹرن ڈکلیئر کر کے اناؤنس کرنا چاہیے، اب شرمندگی کی بات نہیں ہے، اب دشمن کھل کر غزوہ ہند کی بات کر رہا ہے، اینڈ وی شوڈ آنریبلی اون اٹ۔ ایک زمانہ تھا کہ جب ہم پاکستان کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، مسلم لیگ نے اس وقت پاکستان کو ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا، ہندوؤں نے اس وقت کہنا شروع کیا کہ پاکستان، قائد اعظم پاکستان بنانا چاہتے ہیں، تو ایک دن قائد اعظم کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ہندوؤں نے ہمیں ایک نام دے دیا ہے پاکستان، اب تو ہم پاکستان بنا کر رہیں گے۔ تو ہندوؤں کی ان کو ضد میں، ان کی چڑ میں مسلمانوں نے یہ پاکستان کا لفظ اڈاپٹ کیا، اور ماشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سعادت ہمارے نصیب میں لکھی جو لکھی۔ تو اب پاکستانی قوم کو اور پاکستان آرمی کو اس خوشخبری پہ، اس خوش نصیبی پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ غزوہ ہند مسٹ بیکم دا ڈکلیئرڈ آفیشیل ملٹری ڈاکٹرن آف پاکستان، جیسے 900 سال تک خلافت، جس طرح اس قسطنطنیہ کی فتح کرنے والی حدیث مسلمانوں کی ایک ملٹری ڈاکٹرن کے طور پر اڈاپٹڈ رہی ہے مسلمانوں میں، حتیٰ کہ عثمانی سلطان نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔ انشاءاللہ یہ نصیب دہلی فتح کرنے کا، جس طرح ہم سے پہلے ہمارے بزرگوں نے کیا، یہ ہمارے نصیب میں ہے۔ پاکستانی قوم کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ لبیک غزوہ ہند، لبیک یا سیدی یا رسول اللہ۔